ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان، اللہ رب العزت نے ہمیں محرم الحرام کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اور نئے سال کی آمد عطا فرمائی کہ آج الحمدللہ نئے اسلامک مہینے کی، اسلامک سال کی پہلی تاریخ ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دعا پڑھ لے پہلے تو کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، امن اور سلامتی اور اسلام اور رحمان کی رضامندی اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ اس سال اور مہینے کو ہم پر داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں میری عزیز بہنیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا اور گزرے ہوئے دنوں پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، اور میں نے اس دن میری زندگی کی ایک دن کم ہو گیا ہو لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہو۔ تو صحابہ کو یہ بات کی فکر ہوا کرتی تھی کہ ایک دن ایسا گزر گیا جس میں نے کوئی نیک اعمال نہیں کیا اور وہ دن گزر گیا، تو ان کو اس بات پر ندامت ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اپنا احتساب کریں، میں بھی اپنا احتساب کروں کہ پورا سال ہمارا ایک دن نہیں بلکہ پورا سال ایک کم ہماری زندگی سے ہو گیا، میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا کچھ ہم نے کھویا، کیا کچھ پایا، کیا کچھ ہمارے زندگی میں حادثات، واقعات گزرے، اور کتنے ہمارے درمیان موجود تھے اب نہیں ہے، کتنوں کا وجود ہوا ہے، اور کتنی خوشیاں آئی ہیں اور کتنے غم ہماری زندگی میں آئے ہیں، کتنے اونچ نیچ اتار چڑھاؤ ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چیز ایک محاسبہ ہے۔ تو عزیزی بہنیں، ہم اپنی سال کی شروعات اس طرح کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے سال کی شروعات اللہ کے کلام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کو فرمایا کہ جو اس پر چلیں گا اور اس پر عمل کریں گا، اس کو پڑھیں گا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو اس پر عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے وہ گمراہی سے محروم ہوگا۔ تو الحمدللہ عزیز بہنیں، ہم سال کی ابتدا اس قرآن مجید سے کریں اور اس کی تفسیر سے کریں، قرآن کو خوب تر پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سال کی ابتدا کی شروعات ہم اس طرح کریں گے کہ اللہ ہماری مشکلات آسان ہو جائے، ہماری حاجتیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائے، ہماری تنگیاں وسعتوں میں تبدیل ہو جائے، اور جنگوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، زخم بھر جائے۔ جو فلسطین کے حالات ہے، اللہ رب العزت وہ تھمنے کا نام نہیں ہے، تسلسل سے جو ہے تو وہاں پر بمباریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے حالوں پر رحم فرمائے اور اس حالت کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تھکے ہوئے کو عوض مل جائے، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے، اور موسم مہربان ہو جائے، زمین زرخیز ہو جائے، رزق فراواں ہو جائے، اور ہمارے تمام کے احوال جو حالات ہے وہ درست ہو جائے، اور جو ہم محنتیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کا صلہ عطا فرمائے، ہے نا؟ اور محبت عام ہو جائے، وفائے مضبوط رہ جائے، اور ہدایت پھیل جائے، گناہ کم ہو جائے، اور راستے روشن ہو جائیں، منزلیں قریب ہو جائے، اور دل خوش اور دماغ مطمئن ہو جائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ تو عزیزی بہنیں، جو ہمارا تفسیر کا سلسلہ شروع ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر سورہ نساء کی چل رہی تھی، اور وہاں پر ہم نے حقوق کے بارے میں دیکھا ہے۔
اب اللہ رب العزت آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلا تجد له نصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو یہ لوگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ صریح گناہ ہے، اور یہ صریح گناہ اس کے لیے کافی ہے۔ کیا تو انہیں نہیں دیکھتا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں میں سے زیادہ راہ راست پر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہے۔ یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے، یہ آیت نازل ہونے کا، کہ یہود اور نصارہ کا قول تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے چہیتے ہیں، اور کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ اچھا، ان کی یہ خام خیالی اس لیے تھی کہ ان کی یہ خیال تھا کہ ہمارے درمیان نبی پیدا ہوئے ہیں، تو چونکہ کوئی شخص ہمارے فیملی میں ہو جس کی پوسٹ بڑی ہو دنیاوی اعتبار سے، جو بھی اعتبار سے، تو ہم اپنے آپ کو تفخر محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ بھی اس طرح سمجھتے تھے کہ نبی ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہیں، تو چاہے ہم گنہگار ہوں، چاہے ہم جو اعمال کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم نہیں دے گا۔ ان کے کانسیپٹ یہ تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اولاد بھی ہے اور وہ نافرمان ہے نا، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، بیوی تھی، نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان میں بہا دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ غیروں کو سپورٹ کرتی تھی اپنے، یعنی وہ ایمان والی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تباہ برباد کر دیا۔ تو ایمان کا معاملہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی کے تعلق کے ساتھ ہے۔ یہاں بتانا مقصود ہے۔ تو یہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے بچے جو مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو وہ قربت الہی کے پاس چل جائیں گے، تو وہ ہماری سفارش کریں گے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بے گناہ کی آڑ میں آ کر جو تو خود گناہ کرتے جاؤ اور کہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے گا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، انسان کی کمزوری پسند ہے، اور انسان کمزوری کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور اپنے آپ کا اظہار کرے تو اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث، ایک روایت میں ہے، مسند احمد کی ہے، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو کہے میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے، جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، اور جو کہے میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کرنے والا انسان جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مطلب جو انسان دعویٰ کرتا ہے اپنے اعمال کا، اپنے بڑے ہونے کا، اور اس پر فخر کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جہنم کے دہانے کے اوپر ہے۔ اللہ ہم سب تمام کی حفاظت فرمائے۔ آگے ہے دیکھیے، اور ایک شان نزول اس طرح بھی بتایا جاتا ہے اس کے، کہ بنو وائل اور بنو نذیر کے چند سردار تھے، جب عرب میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ لگا رہے تھے، جنگ کی عظیم تیاری میں تھے، اور اس میں جب یہ قریش کے پاس آئے تو قریشیوں نے انہیں عالم اور درویش جان کر ان سے پوچھا کہ بتلاؤ ہمارا دین اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحدانیت کا دین لے کر آئے وہ اچھا ہے، ہم جو بتوں کو پوچھتے ہیں۔ اب ان کو تو یہ تھا کہ ان کو سپورٹ چاہیے تھا، ان کو بڑھاوا دے کر ان سے فائدہ اٹھانا تھا۔ تو بنو وائل اور بنو نذیر کے لوگوں نے کیا کہا، تو تم اچھے دین والے اور اچھے صحیح راستے پر ہو، تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح پر ہو، چاپلوسی کے طور پر کہا، اور کافروں کو ملانے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا کہ تم جو ہے تو سارے عرب
کی جو طاقتیں ہیں، جو تمہارے معبود ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کی بنسبت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا ہے وہ تو بالکل نیا نیا ہے، اور اس میں تو صرف اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے، جبکہ ہمارے خدا تو 360 سے زائد ہے۔ ہاں، تو اس طریقے سے ان کو جو انہوں نے بڑھاوا دیا اور چاپلوسی کی اور خوشامد کی کلمات کرتے رہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھ لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور زبردست لشکر لے کر سارے عرب کو اپنا کر تمام تر طاقت و قوت اکٹھی کر کے ان لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنی پڑی، لیکن بالآخر دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کا مکر انہی پر لوٹ آیا۔ جو قبیلہ بنو وائل اور بنو نذیر تھے، انہوں نے کفار مکہ کو بھی لوٹ لیا اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔ یہ خائب اور خاسر رہے، نامراد اور ناکام پلٹے، دامن مراد خالی رہا، بلکہ نامرادی اور مایوسی نقصان عظیم کے ساتھ ان کو لوٹنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کفایت آپ کی اور اپنی قوت عزت سے انہیں اوندے منہ گرا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو بتا کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے تو صحیح راستے پر ہوں، یا میں اسٹرانگ ہوں، یا میں کی جگہ جو ہے تو خالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ عاجزی پسند ہے، اللہ کو کمزوری پسند ہے، اللہ کو بندے کو بندگی ہی جچتی ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو بڑا کر کے سامنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے، اللہ اسے جاہل قرار دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سچا مومن ہوں، ایسی نیکیاں ہماری اپنی نظر آتی ہے کہ ہمیں اتنے نیک بن جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی ہی برائیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑی خطرے والی بات ہے۔ اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے نیکسٹ آیات میں ہے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو کسی کو ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے، بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا، بعض اس سے رک گئے، کافی ہے جہنم کا جلانا ان کے لیے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، کہ جہنم کی آگ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو یہود و نصارہ کا بخل اور حسد بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بطور انکار کے سوال ہوتا ہے کیا وہ ملک کے کسی حصے کے مالک ہیں؟ تو جواب ہے نہیں ہے۔ پھر ان کی بخیلی کا بیان ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا کہ کسی کو ذرا سا بھی نفع پہنچانے کا روادار نہ ہوتے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغمبر کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک پردہ ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوئے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی ہاتھ روک لیتے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ کم نہیں ہو سکتے، لیکن تمہاری کنجوسی تمہیں ڈرا دیتی ہے، اس لیے فرما دیا کہ انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ اس بخل کے بیان کے بعد پھر ان کا حسد بیان ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بھاری نبوت عطا فرمائی ہے، آپ چونکہ عرب میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اس لیے یہ جلے جاتے تھے، ہے نا، بنو اسماعیل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سب سے بڑی دشمنی کا راز یہی تھا کہ جتنے کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ تو جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے تو وہ بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 300 350 سے زائد نبی تھے۔ صرف یہ نہیں تھے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو نبی آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، بلکہ کم و بیش 350 انبیاء علیہ السلام ان پر آئے۔ تو ان کی دشمنی کی سب سے مین وجہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھی کہ ان کے خاندان میں آخری نبی خاتم النبیین کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ تو وہاں سے انہوں نے سرکشی یہ کی کہ اللہ کی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے لی ان کی، اور آج بھی جو ان کو
یہود اور نصارہ کو جو ہم سے دشمنی ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے۔ تو آگے ہے دیکھیے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیاتنا، ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ہم عنقریب ان کو کیا کریں گے، جہنم رسید کر دیں گے، کلما نضجت جلودہم، تو جلا دیں گی ان کو، کیا کریں گے، ان کی کھالوں کو جلا دیں گی آگ، بدلناہم، پھر ہم تبدیل کریں گے، جلودن غیرہا، ہم پھر دوسری اسکن چڑھائیں گے تاکہ کیا کرے، تمہارے جسموں کو جو ہے تو مزید تکلیف پہنچتی رہے، نئی جلد اللہ تعالیٰ چڑھاتے جائیں گے جہنمیوں کو۔ اللہم احفظنا من، اللہ میری آپ کے تمام کی حفاظت فرمائے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تم عذاب کو چکھو۔ اسکن ڈیڈ ہونے کے بعد ایک اسٹیج آتا ہے کہ سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ سینسٹیوٹی ختم نہ ہو بلکہ عذاب کو دوہرا تہرا جو تو عذاب ملتا رہے، اللہ تعالیٰ اسکن کے جلنے کے بعد دوبارہ اسکن چڑھائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے تاکہ عذاب کو چکھے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرے، سندخلہم، اللہ داخل کریں گے ان کو، جنات تجری، جنت میں جس کے نیچے بہتی ہوں گی، تحتها الانہار، نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور خوشخبری اس کے اوپر یہ ہے کہ اسٹیمپ لگ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں وہ رہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو ہمیشہ خلود کی خوشخبری، ہمیشہ جنت میں رہنے کی خوشخبری دی جائیں گی۔ خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ویلیڈیٹی دی جائیں گی کہ تمہیں جو ہے تو جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلالا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے ظل کے معنی ہوتی ہے گھنی چھاؤں والے ہوں گے، پوری راحت میں ہوں گے، ایسی گھنی چھاؤں ہوں گی کہ بس وہ چھاؤں ہی چھاؤں ہوں گی، ظلا ظلالا ظلیلا۔ پھر ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے نہ ماننے، رسولوں سے لوگوں کو برگشتہ کرنے والوں کی سزا، ان کے بد انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے، ان کے رونگٹے سلگا دے گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ عذاب دائمی ہوگا، ایک چمڑا جل گیا دوسرا بدل دیا جائے گا جو سفید کاغذ کے مثل ہوگا، ایک کافر کو 100 کھالیں عطا کی جائیں گی، ہر کھال پر قسم کے علیحدہ عذاب ہوتے رہیں گے، ایک دن میں 70,000 مرتبہ کھال الٹ پلٹ ہوگی، یعنی کہہ دیا جائے گا کہ پھر لوٹ آئے، اور وہ پھر لوٹ آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو آپ پڑھنے والے سے دوبارہ سنانے کی فرمائش فرماتے، اور دوبارہ پڑھتا ہے، اور وہ دوبارہ پڑھتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں آپ کی اس تفسیر کو سناؤں، ایک ساتھ میں 100 فرمائش کرتے، اور میں دوبارہ پڑھتا اور بار بار پڑھتا رہتا، اور کہتا کہ ایک ساتھ میں 100 بار جو ہے تو چمڑے کو تبدیل کیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا۔ اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے ہے کہ جہنم میں اس قدر بڑے بنا دیے جائیں گے کہ ان کے کان کی نوک سے مونڈھا 700 سال کی راہ پر ہوگا، ان کی کھال کی موٹائی 70 زرہ ہوگی، کچلی مثل احد پہاڑ کے ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی حیت دیں گا اور پھر ان پر ایسے عذاب چڑھائیں گا، ان کی کھالیں 40 ہاتھ یا 76 ہاتھ کی ہوں گی، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھ دیا جائے تو سما دیا جائے۔ کبھی آپ نے سنا ہے یہ چیز؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ، حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھال بھی موٹی دیں گا
اور پہاڑ ان کے پیٹ میں سما سکتے ہیں، ایسی حیت دیں گا اور جہنم میں داخل کریں گا، اور جہنم کے عذاب ان کو جو ہے تو کھالوں کو جلا دیں گی۔ تو سوچئے کیسی عذاب ہوگا جہنم کا۔ اللہ ہم تمام کی جہنم سے حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، جہنمی اعمال کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اور اس سال کی ابتدا میں ہم یہی نیا ریولیوشن لے لیں، ہماری زندگی کے کچھ عزائم لے لیں کہ انشاءاللہ العزیز میری زندگی میں جتنے برائیاں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو رذائل ہے، ایسے خصلتیں ہیں، بری چیزیں ہیں جو مجھے چھوڑنی ہے، انشاءاللہ العزیز میں آج چھوڑ کر رہوں گی، میں بھی اور آپ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں تو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ وما توفیق الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے ہمیں کھڑا کر دے، اللہ چاہے ہمیں مضبوط بنا دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ایسے مضبوط اور مستحکم اور استقامت عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کرنے کی جرات کریں، نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو، نیک اعمال پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں بھی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو پچھلا سال گزر گیا، جس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہے، اسے معاف فرما دے، نیک اعمال کو قبول فرمائے، جو کرنا تھا کر نہیں سکے اللہ معاف فرما دے۔ ایک سال زندگی کا ختم ہو چکا ہے اور اب نیا سال اللہ نے عطا فرمایا، اللہ صحت، تندرستی، عافیت، عمر میں برکت کے ساتھ یہ سال ہمارا شروع ہو، آخر بھی اس کا دیکھنا ہمیں نصیب ہو، اور اس میں نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت نوافل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہمارے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، تمام جن لوگوں کے حقوق آتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ نیک اعمال کی اور نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں سکون، چین، امن، تندرستی، صحت، عمر میں برکت، تمام چیزیں عطا فرمائے، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اور عزیز بہنوں، سب سے بڑی چیز کہ اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے، جنت میں جانے والے اعمال عطا فرمائے۔ کہ نہیں معلوم، ہم تو دعائیں کر رہے ہیں زندگی کب ہمارا ساتھ چھوڑ دے اور ہم داعی اجل کو لبیک کہہ دے اور وہ وقت آئے اللہ میری آپ کی تمام کی جو ہے تو ایمان پر سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، صحت، تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔